العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن وہی الابتداء الغایت، اور من یہ مسافت کی ابتدا کے لیے ثابت ہے، ابتدائی غایت کے لیے ثابت ہے. یاد رکھنا ابتدا کا لغوی معنی ہے شروع ہونا، جبکہ ابتدا اصطلاح میں من ابتدائیہ وہ ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ میرے مدخول سے کسی سفر یا کسی کام کی ابتدا کی گئی ہے. جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں چلا بصرہ سے کوفہ تک. تو اب من کا مدخول بصرہ ہے، بصرہ پر من داخل ہے، تو من کا مدخول جو ہے وہ بصرہ ہے، اور بصرہ ہی سے چلنے کی ابتدا ہوئی ہے. وللتبعیض، اور من تبعیض کے لیے ثابت ہے. تبعیض کا لغوی معنی ہے حصہ کرنا، باز کرنا، جبکہ اصطلاح میں من تبعیضیہ وہ ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ میرا مدخول کسی چیز کا حصہ بن رہا ہے، جز بن رہا ہے. نحو جیسے اخذت من الدراہم، میں نے لیے دراہم میں سے. تو اب جو دراہم میں نے لیے وہ بھی اس دراہم کا حصہ ہے. اور من تبعیضیہ کی آسان علامت یہ ہے کہ اب لفظ بعض کو اٹھا کر من کی جگہ رکھو. مثال کے طور پر یہ جو من تبعیضیہ ہے اس کی جگہ بعض رکھ دو. اب ترجمہ کرو اخذت بعض الدراہم، تو میں نے لیے بعض دراہم. تو من تبعیضیہ کی آسان علامت یہ ہوتی ہے کہ لفظ بعض کو اگر آپ من کی جگہ رکھیں اور ترجمہ کرے تو ترجمہ صحیح ہو. تو میں نے لیے بعض دراہم، میں نے لیے دراہم میں سے مطلب میں نے بعض دراہم لیے. وللتبیین، اور من تبیین کے لیے ثابت ہے. تبیین کے لیے، تبیین کا لغوی معنی ہے بیان کرنا، جبکہ اصطلاح میں من بیانیہ وہ ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ میرے مدخول کے ذریعے ما قبل کسی لفظ کے معنی سے ابہام کو دور کیا گیا ہے. نحو قولی تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس بچو تم گندگی سے، پلیدی سے، من الاوثان، جو بتوں میں سے ہیں. اب یہاں دیکھو ابہام ہے کہ کون سی پلیدی سے، کون سی گندگی سے. اب گندگی تو بہت زیادہ ہے، تو آگے من نے بیان کر دیا کہ بتوں کی گندگی سے بچو. تو بچو تم پلیدی سے، گندگی سے، من الاوثان، اس حال میں کہ وہ بتوں میں سے ہے. مطلب بتوں کی گندگی سے بچو، یعنی کفر اور شرک کی پلیدی سے، کفر اور شرک کی گندگی سے بچو. وللزیادت، اور من ثابت ہے زیادت کے لیے. زیادت کے لیے من، زیادت کا لغوی معنی زائد ہونا، اور اصطلاح میں من زائدہ وہ ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ مجھے اگر اپنے مدخول سے الگ کیا جائے تب بھی اصلی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. نحو قولی تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو. اب یہاں من کا مدخول ذنوب ہے، تو اگر من کو اپنے مدخول سے الگ کیا جائے، من کو یہاں سے ہٹا دو، یغفر لکم ذنوبکم، تو اب بھی اصلی معنی میں فرق نہیں پڑے گا، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ. اب ہم ترکیب شروع کرتے ہیں. واو استینافیہ، حرف عطف بھی بنا سکتے ہو لیکن استینافیہ بناؤ کیونکہ نیا شروع ہو گیا. من مرفوع محلاً مبتدا، واو زائدہ ہی مرفوع محلاً، یہ بھی مبتدا ہے، مبتدا. اب لام جارہ ابتدائی مجرور لفظاً مضاف، الغایتی مجرور لفظاً مضاف الیہ. میں نے آپ کو بتایا تھا دو اسم ہو، پہلے پر الف لام نہ ہو، دوسرے پر الف لام ہو تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے. اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لام جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور میں کر متعلق ثابتۃ اسم فاعل کے. ثابتۃ نکالیں گے کیونکہ ہی ضمیر مبتدا مؤنث ہے. اب ثابتۃ اسم فاعل، ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، اور ہی مبتدا ہے.
مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر خبر من مبتدا کے لیے، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو مرفوع لفظاً مضاف، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ آخر میں خبر بنے گا اور خبر مرفوع ہوتے، تو نحو مرفوع لفظاً مضاف۔ سرت فعل بفاعل، یا یوں کہو سارا فعل اور تو ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، یا تو جو ضمیر یہ مرفوع محلاً اس کا فاعل۔ مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل ہے۔ محلاً کیوں؟ کیونکہ تو ضمیر ہے، ضمیر مبنی ہوتے اور مبنی کا اعراب محلی ہوتے۔ من جار البصرتی مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق کے اول سارا فعل کے، الی حرف جر الکوفتی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق کے ثانی سارا فعل کے۔ اب سارا فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مفرد نحو کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر مثال ہا کے لیے، مثال مرفوع لفظاً مضاف، ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر بنا مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو حرف عطف، لام جار تبعیدی مجرور لفظاً، مجرور کیوں؟ کیونکہ اس بحر حرف جر داخل ہے، لفظاً کیوں؟ کیونکہ لفظوں میں اس کے نیچے زیر آ رہا ہے، تلفظ ہو رہا ہے۔ جار مجرور مل کر متعلق ثابتۃ اسم فاعل کے، اور ثابتٌ بھی نکال سکتی ہے کیونکہ اس کا جو مبتدا ہے وہ من ہے، اور من حرف کی تعویل میں مذکر ہے اور کلمہ کی تعویل میں مؤنث ہے، تو ثابتٌ یا ثابتۃ جو بھی نکالو، حاصل یا حاصلۃ، کائن یا کائنۃ۔ تو ثابتۃ اسم فاعل ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، اور من مبتدا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو مرفوع لفظاً مضاف، اخذ فعل، تو ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، من جارہ، الدراہم مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق اخذ فعل کے، اخذ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مفرد نحو کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مثالہ مبتدا محذوف کے لیے، تبعیض کی مثال ہے تو تبعیض مذکر ہے تو مثال مضاف مرفوع لفظاً مضاف، اور ہو ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مجرور کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، محلاً کیوں؟ کیونکہ ہو ضمیر ہے، ضمیر مبنی ہوتے، مبنی کا اعراب محلی ہوتے، تو مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ پورا جملہ اس کے لیے خبر بنا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وللتبیین، وہ حرف عطف لام جار تبیین مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ثابتۃ اسم فاعل کے، ثابتۃ اسم فاعل ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، اور من مبتدا ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو مرفوع لفظاً مضاف، قولی مجرور لفظاً مضاف الیہ مضاف، پھر ہی ضمیر مجرور محلاً ذو الحال، تعالی فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ کو حال، حال ذو الحال مل کر یہ قول ہوا، آگے مقولہ آ رہے قول۔ فا قرآنیہ، اجتنبو فعل، یہ واو ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، یاد رکھنا یہاں واو ضمیر ہے، انتم ضمیر نہیں بلکہ یہ واو ضمیر فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل۔ الرجس منصوب لفظاً ذو الحال، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جب معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو معرفہ ذو الحال بنتا ہے، اور وہ جار مجرور اپنے متعلق سے مل کر اس کے لیے حال بنتا ہے، شرط یہ ہے کہ جار مجرور عبارت میں کسی کے ساتھ نہ جوڑے، اور جب نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو نکرہ موصوف بنتا ہے، اور وہ جار متعلق سے مل کر اس کے لیے صفت بنتا ہے، بشرط ہے کہ جار مجرور عبارت میں کسی کے ساتھ نہ جوڑے، تو الرجس منصوب لفظاً ذو الحال، پھر من جارہ الاوثانی مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ثابتاً اسم فاعل کے، ثابتاً کیوں؟ کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے، ثابتاً اسم فاعل ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر حال، حال ذو الحال مل کر مفعول بھی ہو گیا فاجتنبوا فعل کے لیے، اب فاجتنبوا فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر، فاجتنبوا فعل واو ضمیر فاعل آگے مفعول بھی، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر، کیونکہ امر ہے، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ،
اب قول مقولہ مل کر قولی کی مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر مضاف الیہ نہ ہو مضاف کے لیے، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مثالہ مبتدا محذوف کے لیے، مثال مرفوع لفظا مضاف ہو ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ وللزیادۃ واو حرف عطف لام جارہ زیادت مجرور لفظاً جار مجرور میں کر متعلق ثابتن اس میں فاعل کے یا ثابتتن، ثابتن اس میں فاعل ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، اور من مبتدا ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نہ ہو مرفوع لفظاً مضاف، قولی مجرور لفظاً مضاف الیہ مضاف، پھر یہی ضمیر جو ہے ذوالحال ہے۔ تعالی فعل ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل جملہ فعلیہ ہو کر حال، حال ذوالحال مل کر قول آگے مقولہ آ رہا ہے۔ یغفر فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، لام جارہ کم ضمیر مجرور محلاً جار مجرور میں کر متعلق اول یغفر فعل کا، پھر من حرف جر ذنوبی مجرور لفظاً مضاف۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کسی بھی اسم کے ساتھ جب ضمیر ملی ہوئی آ جائے تو آنکھیں بند کر کے اس کو مضاف مضاف الیہ بنایا کریں، یعنی اس میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ذنوبی مجرور لفظاً مضاف کم ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مجرور کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ محلاً کیوں؟ کیونکہ یہ کم ضمیر ہے، ضمیر مبنی ہوتے ہیں اور مبنی کا اعراب محلی ہوتے ہیں۔ تو مضاف مضاف الیہ مل کر من جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثانی یغفر فعل کا، اب یغفر فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مقولہ، قول اپنے مقولے سے مل کر قولے کے لیے مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر مضاف الیہ نہ ہو مضاف کے لیے، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مثال ہاں مبتدا محذوف کے لیے، کیونکہ یہ زیادت کی مثال ہے تو یہ مؤنث ہے، مثال مرفوع لفظا مضاف ہا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں گے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔